الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وعلی آلہ واصحابہ الکرام البررہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اس آیت پر یہ ہماری تیسری نشست ہے۔ کل آپ کے سامنے اس آیت کی روشنی میں شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو گفتگو کی ہے وہ آپ کے سامنے ہم نے کل پیش کیا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے سورہ صاد کی اس آیت کو بھی ذکر کیا جو ہم آپ کے سامنے کل عرض کر چکے ہیں۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا ابراہیم واسحاق ویعقوب اُولی الایدی والابصار۔ اس آیت کے اندر جو اولی الایدی کا لفظ آیا ہے والابصار کا لفظ آیا ہے، اس کی تفسیر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اولو القوتی فی العبادتی، یعنی یہ لوگ عبادت میں قوت والے ہیں۔ اور سعید ابن جبیر اور عطا خراسانی، حسن ضحاک اور ستی اور قتادہ سے یہ تفسیر منقول ہے۔ والابصار کی تفسیر الفقہ فی الدین، یعنی دین میں سمجھ رکھنے والے۔ اور حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر کیا ہے، جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں۔ الصواب فی الحکم، یعنی فیصلے کے اندر صحیح رائے، درست رائے۔ اور اس کے علاوہ سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا اس آیت کی تفسیر میں، البصیرۃ فی دین اللہ و کتابہ، یعنی اللہ کے دین کے ساتھ اور اس کی کتاب کے ساتھ بصیرت رکھنے والے۔ یہ ایک مومن کی صفت بھی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں سورہ یوسف کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، عَلَىٰ بَصِيرَةٍ، بصیرت کے ساتھ، انا ومن اتبعنی، اور بلانے والوں میں صرف میں اکیلا ہی نہیں ہوں بلکہ میری پیروی کرنے والے بھی ہیں۔ تو ایک تفسیر تو اس کی یہ ہے کہ میں بصیرت کے ساتھ دعوت دینے والا ہوں، میری دعوت کوئی ایسے ہی نہیں ہے بلکہ میں جو دعوت کا کام کر رہا ہوں اور میرے پیروی کرنے والے جو کر رہے ہیں وہ بصیرت کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اور ایک تفسیر یہ ہے کہ میں بھی بصیرت پر ہوں اور میری پیروی کرنے والے بھی جو مجھے مانے ہیں وہ بھی بصیرت پر ہیں۔
اس لیے کہ ایمان والی قلعے کی یہ شان ہے، والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، جب ان کو رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اندھے یعنی گونگے اور بہرے ہو کر نہیں پڑھتے، بلکہ بصیرت کے ساتھ اس کو مان لیتے ہیں۔ تو بہرحال حضرت سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ سے یہ تفسیر منقول ہے، البصیرۃ بدین اللہ و کتابہ۔ اور عطا خراسانی سے یہ تفسیر منقول ہے، یہ کہ اولی الایدی والابصار قال له اولو القوة فی العبادۃ والبصر والعلم بامر اللہ، یعنی قوت والے ہیں عبادت میں اور غور و فکر میں اور بصیرت میں، اور اللہ کے علم کو جاننے والے ہیں، یعنی اللہ کے حکم کو جاننے والے ہیں، یعنی کس بات میں اللہ کی رضا ہے اور کس بات سے اللہ ناراض ہے اس کو جاننے والے ہیں۔ اور حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت ہے، اور یہ روایت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ہے، کہ اولی الایدی والابصار کی تفسیر یہ کرتے ہیں کہ اوتو قوتاً فی العبادہ وبصراً فی الدین، یعنی ان کو عبادت میں قوت بھی دی گئی اور دین میں بصیرت بھی عطا کی گئی۔ تو چونکہ کل ہم نے اس آیت کو پیش کیا تھا، اس آیت کی روشنی میں شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بحث ہم نے آپ کے سامنے کی کہ قوت نظریہ علمیہ اور قوت ارادیہ عملیہ، الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ سے مراد قوت نظریہ ارادیہ علمیہ، جس کو علم نافع سے تعبیر کیا، جس کو کمال علم سے تعبیر کیا، اور جس کو ایمان سے تعبیر کیا، اور قوت ارادیہ عملیہ جس کو عمل صالح سے تعبیر کیا۔ تو ایمان اور عمل صالح، تو قرآن کریم کی جتنی بھی آیتیں ایمان اور عمل صالح سے متعلق ہیں، وہ ساری آیتیں اس آیت کی تفسیر بنتی ہیں۔ اس کے علاوہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں اور بھی بحثیں کی۔ ابھی جیسا کہ ہم نے پہلی نشست میں بھی یہ بات واضح کی تھی اور دوسری نشست میں بھی، کہ لیظہرہ علی الدین کلی، یعنی غلبہ اسلام دلائل کے اعتبار سے اور سیاسی اعتبار سے، یہ تفسیر تو تمام مفسرین بھی کرتے ہیں، اور علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس کا انکار نہیں کرتے، اور وہ تفسیر بھی امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ یعنی بالحجت والبیان وہ بالسیف والسنان، یعنی تلوار کے ذریعے بھی، یعنی اسلام کا سیاسی غلبہ اور اسلام کا دلائل کے اعتبار سے غلبہ، اس تفسیر کو امام ابن تیمیہ بھی مانتے ہیں اور دیگر مفسرین نے بھی کیا ہے۔ اس کے علاوہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی روشنی میں جو اور باتیں کہیں، اس کے اندر خاص طور سے ایمان اور عمل صالح والی آیتیں، سب کا تعلق بالہدیٰ والدین الحق سے ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا علم ایک طوفان خیز سیلاب کی طرح ہے، جو مختلف نہروں اور جدولوں سے گزرتا ہوا بہتا ہے۔ یہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو بحث ہم کر رہے ہیں، یہ فتاوی ابن تیمیہ کی روشنی میں کر رہے ہیں۔ خیر، اب علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت کی روشنی میں فتاوی ابن تیمیہ
جلد نمبر 28 صفحہ 25 اور 26 میں ارشاد فرماتے ہیں، یعنی اس آیت کی تفسیر میں، علامہ ابن تیمیہ نے یہاں اور ایک بحث چھیڑی ہے، وہ یہ ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ بالحجۃ والبیان وبالید واللسان، یعنی اسلام دلائل کے اعتبار سے بھی غالب ہے اور حجت و بیان کے اعتبار سے بھی غالب ہے، وضاحت کے اعتبار سے بھی اسلام غالب ہے، اور سیاسی قوت یعنی ہاتھ اور تلوار کے ذریعے بھی اسلام اس کو غالب ہونا چاہیے۔ یہ دونوں اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اس کو غلبہ دے کر بھیجا ہے، لیکن یہ غلبہ کبھی ہوتا ہے، لیکن دلائل کے اعتبار سے اسلام ہمیشہ غالب رہا ہے، لیکن سیاسی اعتبار سے غلبہ آپ کی جد و جہد پر موقوف ہے۔ تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بالحجت والبیان وبالید واللسان ھذا الی یوم القیامہ لیکن الجہاد المکی بالعلم والبیان والجہاد المدنی مع المکی بالید والحدید، وقال تعالی فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، وإنما جاهدهم باللسان والبيان ولكن يكف عن الباطل، وإنما قد بين في المكية ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، وقال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب، الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ساء ما يحكمون تک یہ آیت کو بھی امام ابن تیمیہ، یہ ساری آیتیں یہی ارسل رسول بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ کی تفسیر میں یہ ساری آیتیں نقل کیا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کا یہ خلاصہ ہے کہ بالہدی سے مراد جہاد مکی ہے، وہ دین الحق سے مراد ارسل رسول بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یعنی اس آیت میں، پوری آیت میں جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو قرآن اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ وہ رسول اس دین کو تمام دین پر غالب کرے۔ اس آیت میں جہاد مکی اور جہاد مدنی دونوں مراد ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اور ایک بحث چھیڑی ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ فرقان کی آیت نمبر 52 میں، فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، آپ کافروں کی اطاعت مت کیجیے، وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور ان کے ساتھ بڑا جہاد کیجیے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس بحث کا خلاصہ یہ ہے، لفظ جہاد جہد سے ماخوذ ہے، جہد سے مشتق ہے، اس کے معنی انتہائی کوشش کے ہے، بڑے پیمانے پر کوشش کے، جامع کوشش کے، بلیغ ترین انداز میں کوشش کے۔ جہاد کا مادہ اشتقاق
جہد ہے جس کے معنی مشقت کے ہیں، اور یہی چیز جہاد اس کے معنی آتے ہیں باہمی کش بکش. چونکہ کوشش جب ایک طرف سے ہوتی ہے تو کوشش ہوتی ہے، اور جب یہ کوشش دو طرف سے ہوتی ہے تو اس کے لیے اردو زبان میں لفظ ہے کشمکش کا. سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. بے شک ایمان والے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، پھر شک نہیں کیا اپنے ایمان پر اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں، اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنے جانوں کے ساتھ، یہی لوگ سچے مومن ہیں. یہ آیت دو اعتبار سے آدمی کو حصر کرتی ہے. ایک تو اس میں لفظ انما حصر کے لیے آیا ہے. انما کے معنی ہے بے شک وہی لوگ مومن ہیں، یعنی دوسرے مومن نہیں، بلکہ مومن وہی ہیں جن کے اندر یہ چار صفات ہے. کیا؟ اللہ پر ایمان اور رسول پر ایمان، پھر شک نہیں کیا اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا اپنے مالوں اور جانوں کے ذریعے. یہی لوگ سچے مومن ہیں. ہم الصادقون، یا ہم ضمیر کو صادقون پر مقدم کیا گیا، اور ضمیر کو مقدم کرنے کا مطلب ہوتا ہے یہی لوگ سچے مومن ہیں. حصر کا فائدہ ہے، یعنی دوسرے لوگ سچے مومن نہیں ہیں. مومن یہی لوگ ہیں اور یہی سچے لوگ مومن ہیں. اب جہاد کے معنی کیا ہے؟ جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ جہاد کے معنی مشقت کے ہے، اور دو طرف سے کوشش، ایک طرف سے کوشش نہیں ہوتی. فریق مخالف کی بھی طاقت ہوتی ہے، آپ کی بھی طاقت ہوتی ہے، جو غالب آتا ہے وہ چھا جاتا ہے. تو جہاد کے لیے میں نے لفظ استعمال کیا کشمکش. اس اعتبار سے جہاد کی چار قسمیں ہوتی ہیں. سب سے پہلی چیز جہاد بن نفس، نفس کے ساتھ جہاد کرنا. نفس کے خواہشات سے جہاد کرنا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ نفس کے خواہشات کو بالکل پامال کر دیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ نفس کے خواہشات اگر غلط کاموں کی طرف جا رہے ہوں، شریعت اسلام کے خلاف اگر خواہشات نفسانی کا مطالبہ ہے، اس وقت نفس سے جہاد کرنا. بالفاظ دیگر نفس امارہ کو نفس مطمئنہ بنا دینا، یہی نفس کے ساتھ جہاد ہے. اس لیے کہ نفس امارہ برائی کا حکم دیتا ہے. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. حضرت یوسف علیہ السلام کا قول قرآن نقل کرتا ہے، میں اپنے نفس کی برات نہیں کرتا ہوں، بے شک نفس برائی کا ہی حکم دیتا ہے. الا ما رحم ربی، مگر میرے رب نے جو مجھ پر رحم کیا. اور نفس لوامہ جو گناہ کا حکم تو دیتا ہے لیکن گناہ کے اوپر ملامت بھی کرتا ہے. نفس امارہ تو حکم ہی دیتا ہے، نفس امارہ جو ہے، نفس لوامہ جو ہے ملامت بھی کرتا ہے. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، یا نفس لوامہ کہ اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں. اور نفس کی تیسری قسم ہے نفس مطمئنہ، جو نیکی کا حکم دیتا ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئنہ والو، لوٹو تمہارے رب کی طرف، رب کی رضا کی طرف جس سے اللہ راضی ہے. داخل ہو جاؤ میرے بندوں میں اور داخل ہو جاؤ میری جنت میں. تو ایک مومن جب نفس کے
ساتھ جہاد کرتا ہے تو وہ اس کا مطلب یہی ہے کہ نفس امارہ کو نفس مطمئنہ بنا دینا. یہ جہاد کا پہلا اسٹیپ ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی پہلے اسٹیپ ہی میں مگن رہے اور اس کے بعد اور کوئی چیز کی طرف نہ جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اتنی ذمہ داری نہیں دی ہے کہ آپ اپنے آپ کو ادار لیں اور بیٹھیں. اگر اتنی ذمہ داری ہوتی تو آپ کو ایک گوشہ پکڑ کر بیٹھنے کی اجازت ہوتی کہ بھئی اپنے آپ کو ساری دنیا کے ماحول سے کٹ کر کے اپنے آپ کو بچاؤ اور زندگی گزارو. نہیں، بلکہ جہاد کے پہلے اسٹیپ میں انسان ایک مومن کی کشمکش جو ہوتی ہے نفس امارہ کے ساتھ اور اس کو وہ نفس مطمئنہ بناتا ہے، تو نفس کے ساتھ کشمکش پہلے ہوتی ہے آپ کی. اس کے بعد آپ کا دوسرا اسٹیپ اور ایک بھی ہے، وہ یہ ہے دعوت و تبلیغ. یہ بھی جہاد ہے. دعوت و تبلیغ میں جب انسان قدم رکھتا ہے تو انسان کی عقل مختلف ہوتی ہے، مزاجیں مختلف ہوتی ہیں، دماغ مختلف ہوتا ہے، ایک دوسرے کے نظریات سے سابقہ پیش آتا ہے اور نظریات کے درمیان کشمکش ہوتی ہے. ویسے وقت میں آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ ویسے وقت میں صرف ایک ہی چیز پر عمل کرنا ہے، جس کو اصغر گونڈوی نے کہا، جو مشہور شعر ہے اصغر گونڈوی کا، جس پر مولانا ابوالکلام آزاد نے بھی داد و تحسین دیے: تو ہے جب پیام اس کا پھر پیام کیا تیرا، تو ہے جب پیام اس کا پھر پیام کیا تیرا، تو ہے جب صدا اس کی آپ بے صدا ہو جا. یعنی اللہ کے کلام کو سنانا، سمجھانا، یہی دعوت و تبلیغ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سب سے بڑا کارنامہ ہے کہ مکۃ المکرمہ میں آپ نے چل پھر کر قرآن کو سنایا، سمجھایا، اور اس کام کو اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ بیان کیا. وما تکونوا فی شان وما تتلو من قرآن، یعنی جو بھی جس حالت میں بھی آپ ہیں اللہ اسے جانتا ہے، اور جو قرآن آپ سناتے ہیں اس کو بھی اللہ جانتا ہے. یعنی وہ بھی اللہ کے علم سے چھپا ہوا نہیں ہے. دائی کی حیثیت سے، خدا کے نمائندے کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چل پھر کر قرآن کو سنانا، اور جو آپ کے پاس آیا اس کو بھی آپ نے کلام پاک سنایا. مشہور واقعہ ہے عتبہ ابن ربیعہ کا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا لیکن سیکنڈ کیٹیگری کا تھا. فرسٹ کیٹیگری کے دشمن الگ ہوتے ہیں، یعنی ابو جہل وغیرہ، یہ جو فرسٹ کیٹیگری کے دشمن تھے، جن کا کام اسلام کے مشن کو نقصان پہنچانا ہے، اور جن کی جد و جہد یہ رہتی ہے کہ کسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو فیل کر دیا جائے. اور جو دوسرے لوگ ہیں، یعنی سیکنڈ کیٹیگری کے دشمن، وہ کبھی موقع ملے تو ان کو رائے دیتے ہیں کہ دیکھو یہ رائے ٹھیک نہیں ہے، لیکن جو بھی یہ پلان بناتے ہیں اس میں یہ ان کا ساتھ دیتے ہیں، پیچھے نہیں ہٹتے، ساتھ دیتے ہیں، لیکن پیش نہیں رہتے، بلکہ ان کی مروت میں ساتھ دیتے ہیں. تو عتبہ ابن ربیعہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا تھا کہ اگر یعنی جنگ بدر میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس گروپ میں کسی کے اندر خیر ہے تو عتبہ کے اندر ہے. اس کی رائے بڑی زبردست تھی اور بہت بہترین رائے تھی. اسی لیے جب یہ قتل ہوتا ہے
جب اس کی لاش کنویں میں ڈالی جانے لگتی ہے تو ان کے فرزند ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مومن تھے، مسلمان تھے، جنگ بدر میں جب یہ سب سے پہلے یہ شخص جب تلوار لے کر کے میدان میں اترتا ہے اور کہتا ہے کہ حل من مبارز، ہے کوئی میرا مد مقابل، تو ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار کھینچ کر نکلتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے کہ میں جا کر میرے باپ کا سر قلم کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں چاہتے کہ بیٹا اٹھ کر باپ کو قتل کرے۔ ابھی جیسا کل کی نشست میں نے یہ آیت نقل کی تھی سورہ مجادلہ کی، اس کے اندر حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی ہے کہ اپنے والد کے سامنے تلوار کھینچ کر نکل جاتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول کی چونکہ اجازت نہیں تھی اور صحابہ کرام اپنے جذبات کو اللہ کے رسول کے حکم کے سامنے میں سلنڈر کر ڈالتے تھے، اپنے جذبات کو روک دیتے تھے۔ تو عتبہ یہ بہت ذہین ترین تھا، جب یہ کفر پر پڑا تو ابو حذیفہ رضی اللہ، جب اس کی لاش کنویں میں ڈالی جانے لگی تو ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت آپ کے چہرے پر تھوڑی ناگواری تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے عتبہ، مطلب ہے کہ اے ابو حذیفہ، شاید تمہیں یہ عمل ہمارا ناگوار ہو رہا ہے۔ تو ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان دیکھیے، کہتے ہیں اے اللہ کے رسول بالکل نہیں، مگر صرف یہ افسوس ہے کہ میرا باپ بہت عقل مند تھا اور مجھے امید تھی کہ اس کی عقل و دانائی اس کو ایمان کی طرف لائے گی، لیکن جب اسے کفر پر مرتے دیکھا تو مجھے افسوس ہوا۔ بس وہی افسوس ہے، یہ ایک فطری افسوس ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوب دعائیں دی۔ تو عتبہ ابن ربیعہ جب مکۃ المکرمہ میں قریش کی مجلس سے یہ کہہ کر اٹھا کہ میں جا کر، یعنی قریش نے 3 تجویزیں پیش کی کہ جا کر پوچھو کہ محمد چاہتے کیا ہیں، اگر وہ حکومت چاہتے ہیں تو حکومت ہم دینے کے لیے تیار ہیں، ان کو عاجز سردار مانیں گے، اور اگر وہ کسی لڑکی سے نکاح چاہتے ہیں تو ساری لڑکیاں حاضر ہیں، اور اگر وہ مال چاہتے ہیں تو ہم مال بھی دینے کے لیے تیار ہیں، کنڈیشن یہ ہے کہ یہ نظام جاہلیت کو برقرار رکھنا ہے، یعنی بھوتوں کو برا نہ کہیں۔ یہ ساری تجویزیں عتبہ نے آ کر پیش کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری گفتگو سنی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حامیم سجدہ کی آیتیں پڑھی، اور آتا ہے روایات میں کہ عتبہ اپنے دونوں ہاتھوں کو پیچھے ٹیک کر سنتا رہا، آخر وہ عربی جانتا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر پہنچتے فَإِنْ عَارَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، اگر باز نہیں آؤ گے تو میں اس عذاب سے ڈراتا ہوں جو عاد اور سمود پر آنے والا ہے۔ تو آتا ہے روایات میں کہ عتبہ فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھا اور کہا اے محمد رحم کرو، بس کرو، اپنی قوم پر رحم کرو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ کی بیہودہ باتوں کا جواب صرف قرآن سے دیا۔ تو باطل کے نظریات کا مقابلہ کرنے والی چیز کلام پاک ہے۔ انشاءاللہ اس پر چوتھی نشست میں ہم اس کو اور تفصیل سے اس بات کی وضاحت کریں گے۔ اب دعا فرمائیے، کیونکہ دعوت و تبلیغ یہ جہاد کا دوسرا اسٹیپ ہے، اس کو ہم تفصیل سے انشاءاللہ دوسرے نشست میں واضح کریں گے۔ اب دعا فرمائیے کہ جو کچھ باتیں کہی گئی ہیں اس پر اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور چل پھر کر قرآن کو مسلم غیر مسلم کے اندر سنانے کی توفیق عطا فرمائے، غیر مسلم کو ایمان کی دعوت دینے کی اور مسلمان کو اعمال صالحہ کی دعوت دینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔